محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. نعرہ صلوات نعرہ حیدری لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھیں محمد. صلی علی محمد. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، مرتبہ یہ آیہ کریمہ جس کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، اور ان ایام میں خاص طور سے اللہ کا وہ ذکر کہ جس ذکر کو حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے ثبات دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جو ذکر قیامت تک بقا رکھے گا، اس ذکر کو ان منابر سے اور منبروں سے ادا ہونا یہ خود ایک سعادت ہے اور یہ خود ایک فریضہ ہے. ظاہر ہے کہ ذکر خدا کا مطلب فقط ہاتھوں میں تسبیح آ جانا نہیں ہے. ذکر خدا کہیں بھی کسی وقت بھی کسی حال میں بھی انسان یاد کرے خدا کو تو یہ ذکر خدا ہے. کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی. اب یہ بات اور ہے
کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے کرتا ہے تو وہ ایک یاد دہانی ہے، خود بھی یاد دہانی ہے کہ وہ یاد کر رہا ہے اور خود بھی اپنے کو یاد دلا رہا ہے کہ میں یاد میں ہوں، کہیں اور نہیں۔ ایک منزل یہ ہے کہ سر بس سجود ہے اور وہاں یاد کر رہا ہے، اعلیٰ جگہ ہے، سب سے بلندتر جگہ یاد الہی کی سر بس سجود ہونا ہے اور وہاں یاد کرنا۔ مگر انسان ہے چاہے جہاں یاد کرے وہ ہر حال میں کبھی نہ کبھی بھول جاتا ہے، اس کو سہو طاری ہوتا ہے، نسیان طاری ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ مگر صرف کچھ ایسے ہیں کہ جو یاد اللہ کی ایسا کرتے ہیں کہ وہ رہیں سامنے یا نہ رہیں، مگر یادیں جو ہیں وہ کائنات میں رہتی ہیں، کبھی نہ بھلائی جا سکتی نہ کبھی اسے مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اسے انسان تعطیل کر سکتا ہے۔ یہ ذکر خدا اس طرح کیا کہ قیامت تک یہ ذکر باقی رہے گا اور کبھی مٹے گا نہیں۔ ہر ایک سجدہ کرتا ہے اپنے اختیار سے اور سر اٹھاتا ہے اپنے اختیار سے۔ اگر یہ توفیق مل جائے اس کو سجدے کی تو اپنے اختیار سے سجدہ کرے گا اور اپنے اختیار سے سر اٹھائے گا، اور یہی اختیار جو ہے اصل اطاعت اس نے کہ اختیار سے اس نے سر جھکایا ہے، زبردستی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر زبردستی کرنا ہوتا تو چند فرشتے مقرر کر دیتا، ہر وقت آپ جو ہے سرنگو رہتے، تو وہ اختیار سے ہے۔ تو سجدہ جو ہو رہا ہے وہ اختیار سے ہے، سر جو اٹھ رہا ہے اختیار سے ہے۔ بس فرق یہی ہے ہمارے سجدوں میں اور حسین ابن علی کے سجدے میں کہ ہم نے جو سجدہ کیا سر سجدے میں گیا اختیار سے اور سر اٹھا بھی اختیار سے، لیکن حسین ابن علی کا سر گیا تو اختیار سے مگر اٹھا نہیں اختیار سے۔ جب اختیار سے نہیں اٹھا تو وہ سجدے میں ہی ہے۔ اور ذہن کو قریب کرنے کے لیے تاکہ میں آیت تک پہنچ سکوں اور آپ کو آمادہ کر سکوں، اتنا سمجھنے کے لیے کہ آپ وضو کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ عبادات کرتے ہیں وہ آشنا ہیں وضو سے، تو وضو کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ اگر کوئی باوضو سو جائے تو پوری رات جب تک سوتا رہے گا وہ باوضو مانا جائے گا اور اس کو ثواب وہی ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وضو کے شکستہ ہونے کے لیے چند وجہیں ہیں، ان میں سے ایک وجہ سو جانا بھی ہے کہ نہیں؟ وضو کیا آپ نے اور کر کے آپ سو گئے تو وضو تو ختم ہو گیا، مگر پھر بھی اللہ نے اس وہی ثواب دیا وضو کا تاخیر۔ کیوں ایسا کیا؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے اور دوسری وجہ سمجھ میں ابھی تک نہ آئی کہ چونکہ وضو کر کے وضو کیا تھا اپنے اختیار سے اور نیند جو آئی وہ بے اختیار تھی، تو اللہ نے کہا جتنا تو نے اختیار سے کیا ہے اور جو چیز بے اختیاری طاری ہوگی اس کو بھی میں ثواب اسی اختیار میں لکھوں گا۔ تو آپ کا وضو قیامت تک اگر آپ سو جائیں جس طریقے سے سو رہے ہیں اصحاب کہف، اگر ویسے ہی آپ بھی سو جائیں باوضو
تو یہ آپ کا وضو شمار ہوگا، کہ اس لیے کہ اختیار سے وضو کیا ہے، نیند پہ اختیار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حسین ابن علی نے سجدہ جو کیا وہ اختیار سے سر جھکایا ہے، لیکن اختیار سے سر اٹھایا نہیں، تو یہ سجدہ قیامت تک سجدہ ہی رہے گا۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا کہ جس کے عمل کی مثال مل سکے؟ بے مثل عمل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں جو اقبال نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ضربت ہے ید اللہ، ایک سجدہ ہے، تو آپ سجدہ شبیری تو سمجھ گئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے انتہا اور وہ ہے ابتدا۔ ضرب ید اللہ ابتدا ہے اور سجدہ شبیری انتہا ہے، تو ایک ہے ابتدا ایک ہے انتہا۔ اسلام کا پورا سرنامہ باپ اور بیٹوں کے درمیان ہے۔ ابتدا کا نام علی ہے اور انتہا کا نام حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ بھی جو ہے ابتدا کی یہ حالت ہے۔ یہ ضربت کی جو مثال دی انہوں نے، کیوں مثال دی؟ اس میں کیا تھا؟ یہ تو ہاتھ کا چکر ہے، ہاتھ کا چکر ہے صرف۔ ضربت جب لگاتا ہے آدمی تلوار ایسے چلاتا ہے تو ہاتھ ہی چکر کرتا ہے اور ہاتھ جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے، مگر پورے اسلام کا سرمایہ، وہ بھی مولائے کائنات کی زندگی 62-63 سال، اور اس میں نہ معلوم کتنے ہاتھ کے چکر ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی ایک کا بھی نہیں، صرف ایک ضربت۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات صرف اتنی سی بتانی تھی، ابتدا کا یہ عالم ہے اور انتہا کو آپ اندازہ کریں۔ ایک ضربت، پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ ضرب جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت تک، الی یوم القیامہ، قیامت تک ثقلین زمین اور آسمان کے درمیان جتنے عبادت گزار ہیں ان سب کی عبادت ایک طرف اور ایک ضربت علی کی ایک طرف۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ آپ اس پر رہیں، اور یہ آپ کو صرف اس لیے بتانا ضروری ہے کہ عبادت کی عظمت کا اندازہ کریں، اور عبادت میں زمین و آسمان ثقلین جو بھی ہے، اور اس میں تو ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے ما من شیء، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح میں نہ لگا ہو۔ تو ذرہ ذرہ عبادت خدا میں ہے، ان سب کی عبادتیں ایک پرلے میں، اور علی کے ہاتھ کے ضرب جو ہے ایک ہاتھ کا ایک چکر، یہ افضل ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ قیامت تک جتنی عبادتیں ہوتی رہیں گی وہ سب عبادتوں سے بھاری اور وزنی یہ ایک ضربت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ساری کائنات کی عبادت ایک طرف اور علی کی ایک ضربت ایک طرف، تو آپ اندازہ کریں کہ جب ایک ضربت کا یہ وزن ہے جو ہاتھ کا چکر ہے، تو خود علی کے سجدے کا کیا وزن ہوگا؟ خود سجدے کا کیا وزن ہوگا؟
کوئی تول سکتا ہے سجدے کو اور بتا سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا سجدہ کتنا گراں ہے، کتنا وسیع ہے اور کس قدر وزنی ہے؟ کوئی ہمارے پاس بات نہیں ہے، مگر پیغمبر نے بتا دیا کہ پوری کائنات مل کر کے اگر ساری کائنات کی عبادت یکجا کر لی جائے اور وہ ایک جگہ رکھ دی جائے اور علی کا ایک ضربت یہ ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تب بھی یہ وزنی ہے، افضل ہے، وزنی ہے، سب ہلکے ہو جائیں گے، سبک ہو جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اصل عبادت جو ہے یہ خود قیامت تک ساری عبادتیں تل جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں، ساری عبادتیں تل جائیں گی اور یہ ایک ہی ضربت جو ہے ان ساری عبادتوں کے مقابلے میں پھر بھی بھاری ہے۔ تو سجدے تو بہت دور کے ہیں، سجدے تو بہت ہی وزنی ہیں، اور پھر ایک سجدہ کا وزن پتہ لگانا اور پھر اس کے بعد 63 برس جتنے سجدے ہوتے رہے ہیں ان کا وزن دیکھنا۔ اب آپ سوچئے کہ علی کی عبادت کا وزن کتنا ہے۔ یہ خالی یہاں کی زندگی کا ہے، لیکن جو خلقت اللہ نے عطا فرمائی ہو صرف اسی لیے کہ میری ہی عبادت کرے، تو آپ سوچے اول نور ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ تو جب سے کائنات خلق کیا اللہ نے تب سے علی ہے، اور جب سے ہے عبادت گزار ہے، سجدے میں ہے۔ تو اب سارے سجدوں کو جمع کریں گے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا وزنی سجدہ ہے۔ اب آپ سوچئے ایک ضربت کا مقابلہ لوگ نہ کر پائے، بس ایک جملہ ہے، ایک ضربت کا مقابلہ لوگ نہ کر پائے تو علی کی ذات کا مقابلہ کیا کر پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کے ذہن کو ادھر اس لیے لے آیا ہوں کہ آپ یہ سوچئے اور سمجھئے کہ کمال عظمت ذات آل محمد کیا ہے اور ان کی عظمتیں کتنی بلند ہیں، کتنی بالا ہیں، ہمارے اور آپ کے درک سے اور فہم سے دور ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں تک۔ یہ تو سادہ سادہ ہے، آپ کے سامنے سادہ سادہ گفتگو ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی سوال کر رہے ہیں یہ افضل ہو، وہ افضل ہو، فلانے افضل۔ ارے بھائی افضلیت کس سے ہے؟ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے افضل اسی کو مانا جائے گا جو ایمان میں سب سے زیادہ افضل ہو اور جو عمل میں سب سے زیادہ افضل ہو۔ آپ کا تو سارا زور اسی پہ ہے نا، ایک ہی آیت لے کے ٹہلنے لگتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب باعظمت و افضل و مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور آپ کہتے ہیں متقی بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ کر لے، اور عمل جو ہے اس کا سارا قوام سارے عمل کا ایک ہی بات پہ جا کے ٹوٹتا ہے، چاہے آپ حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے جہاد کریں، سب کا ایک ہی طرح جا کر کے بنتا ہے، وہ ہے عبادت۔ لفظ عبادت، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اب بتائیے کہ یہاں پر جب علی کے ایک ہاتھ کے چکر کا وزن پیغمبر نے بتا دیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک، توجہ کریں، ایک نفر نہیں ہے کہ جو مقابلے میں آ سکے، سب کے سجدے ایک طرف اور علی کا سجدہ ایک طرف۔ تب عمل میں سب سے جب افضل ہو گئے تب کیا پوچھ رہے ہو ابراہیم سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں، نوح سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں، موسیٰ سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں، عیسیٰ سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اما انبیاء جب برابر نہ ہو سکے تو یہ کل کے ہماش و ماساب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حسنین کا بابا، ممبر کی زینت، کعبے کا گوہر، کعبے کا گوہر، نعرہ
اللہ کی ساری عبادت جس طرز پر ہونی چاہیے اور جیسی ہونی چاہیے وہ آل محمد نے ادا کی اور دنیا کے سامنے مثال قائم کی کہ اس طرز پر آ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ تھوڑی بات برداشت کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسی عبادت کرو جیسے علی ابن ابی طالب کرتے ہیں، تو ظاہر کہ ویسی آپ کیسے کر پائیں گے؟ ویسی عبادت کرو جیسی چاردہ معصومین کرتے ہیں اور شیعہ کے معنی بھی یہی ہیں، ظاہر آپ کیسے کر پائیں گے؟ بہت اہم بات بھی ہے اس کے اندر جو آپ کو پہنچانی ہے، اور میں تو اس کا عادی ہوں کہ ویسی ہی کرتا ہوں جیسے وہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور خود ہی کرنے کو بھی تیار ہیں، کیسے دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ کون کر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیا ابھی آپ نے تول دیا نا، میں نے مقدمہ اسی لیے بنایا تھا کہ پہلے تل جائے تو کائنات کے بڑے بڑے انبیاء اولیاء اوصیاء جو ہیں وہ ویسی نہ کر پائے تو ہم کیسے ویسی کریں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ معنی صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ علی نے عبادت کی کیسی، ہم ویسے ہی کرنا ہے ہم کو، تب تو ہم شیعہ کہلائیں گے ورنہ نہیں کہلائیں گے۔ آپ کے بھی اذان عالیہ میں ہے تو کیسی عبادت کی ہے علی ابن ابی طالب نے؟ تو اب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے نہ لالچ میں کی ہے، کسی چیز کی لالچ میں نے سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی خوف میں کیا ہے، نہ ڈر سے کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے کہ تجھے اس لائق پایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ازبر ہیں، جانتے ہیں، اور وہی باتیں کرنی ہے جو آپ جانتے ہیں، اسی سے نہ جاننا نکالنا ہے۔ یہی ہونا چاہیے بیان کے اندر کی ہے رمز کیا ہے، رمز کیا ہے اس کے اندر۔ تو اب آپ سوچئے، ہم نے کسی لالچ میں نہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھ لیجئے جنت مل جائے گی، نماز اس لیے پڑھ لیجئے کہ جنت مل جائے گی، جنت کے درجے میں پہنچ جائیں گے، جنت تک داخل ہو جائیں گے، جنت کی بو ہی نہ سونگھ پائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو نماز پڑھیے اس لیے کہ جنت میں جانا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں لالچ میں نہیں، اور آپ کر رہے ہیں لالچ میں، اس کے بعد ہی بنے ہیں علی والے۔ توجہ کرو میری بات پر، کیسے ہیں آپ علی والے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، اور تم سارا زور لگائے ہو لالچ میں، جنت جانا جنت جانا جنت جانا، تو اب لالچ ہو گئی نا۔ آپ دیکھ لیجئے علماء کی یہ بحث ہے، ہمارے آپ کی نہیں ہے۔ میں بہت سہل اور آسان کر کے لا رہا ہوں۔ حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خوئی، علامہ طباطبائی زور لگائے ایک دوسرے میں، یہ کیا صحیح ہے؟ اگر دیکھا جائے آغا خوئی نے 100 دلیلیں قائم کی، ایک نفر نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں نے کسی لالچ میں نہیں کیا، ایک نفر نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب علماء کی بات ہے، ان کو وہیں تک رکھیے، مگر جو اس کا کریم ہے اور اس کے بعد حقیر کی جو اس میں تھوڑا سا کمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تب ظاہر ہے کہ ایک نفر نہیں ہے، کوئی نہیں کہتے کہ میں نے لالچ کے لیے نہیں کیا ہے۔ ایک ہی ذات نکلی، چونکہ ایک ہی ذات نکلی اور اس نے کہا کہ ما عبدتک، ہم نے تجھے تیری عبادت نہیں کی ہے اس میں کہ کسی چیز کی تجارت کے طور پر لالچ میں کیا ہو۔ اور بتایا بھی کہ جو لالچ میں کرے یہ تجارت کی ہے عبادت، اس لیے کہ منفعت چاہ رہا ہے۔ تجارت میں یہی تو ہوتا ہے نا، نفع ملنا ہے مجھے، نفع مل جائے مجھے، اور اللہ نے کہا بھی یہ دین خود بھی تجارت ہے۔ آؤ تجارت تم سے کرواتے ہیں، بہت زیادہ تمہارے دماغ میں تجارت بھرا ہوا ہے، تو اللہ نے بھی کہا کہ تجارت ہے، مگر آپ دیکھیے آپ نے کہا میں نے لالچ میں نہیں کیا، یعنی کسی منفعت کے تحت نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز مجھے مل جائے اس سجدے کے بدلے، اس سجدے کے بدلے میں نے نہیں کیا۔ تو اب آج سے نہ کہیے گا کہ فلاں سجدے سے یہ مل گیا۔ ہم آپ اپنے کو نہیں کہہ رہے، حضرت علی کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ کہتے ہوئے نظر آئیے گا، نہ ممبر سے نہ نیچے، کہ حضرت علی کو فلاں سجدے سے یہ مل گیا، فلاں سجدے سے وہ مل گیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ علی نے جتنا سجدہ کیا ہے کسی چیز کے لیے نہیں کیا،
کوئی مقام علی کو سجدے سے نہیں مل گیا. سمجھ لو پہلے بات کو, اس لیے کہ کیا ہی نہیں اس لیے تو ملے گا کیا؟ جو خود نہیں کیا اس لیے, خود نہیں چاہیے تو ملے گا کیا؟ یہ سجدہ وجدہ نہیں ہے, مگر جو کچھ بھی کیا ہے نہ لالچ میں کیا نہ خوف میں کیا, صرف اور صرف کیا ہم نے تجھے لائق جانا. تو ایک ہی ذات نکلی تمام انبیاء اولیاء اوصیاء میں. اب آپ کے ذہن میں تھوڑا آ رہا ہوگا وہ میں بچائے لے رہا ہوں, وہ یہ آ رہا ہوگا کہ یہ علی اتنے بلند ہو گئے تو پھر رسول اللہ کدھر چلے گئے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو امام حسین کدھر چلے گئے اور امام حسن کدھر چلے گئے اور فاطمہ زہرا کدھر چلی گئیں اور یہ 14 12 14 کدھر چلے گئے؟ تو وہاں یہ بتا دیا کہ اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد. تو علی سیمپل ہیں. جو ایک آیا سامنے تو معنی یہ ہے کہ 14 ویسے ہی کی ویسے ہی ہیں. یہ علی کیا آپ کی ذات ہے؟ کیا آپ کی ذات ہے کہ اس ذات کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ اظہار نہ ہوتا تو عبادت محمد بھی نہ سمجھ میں آتی, عبادت فاطمہ بھی سمجھ میں نہ آتی, معصومین کی عبادت کا وزن نہ سمجھ میں آتا. تو لالچ سے نہیں کیا. اگر لالچ سے کیا آپ نے تو یہ عبادت نہیں ہے, یہ عبادت ہے تجار, تاجروں کی عبادت ہے. اور اگر خوف سے کیا تو یہ عبادت عبادت العبید, بندوں کی ہے, بندے غلام کی, غلام کی. پہلے زمانے میں غلام خریدا جاتا تھا اور غلام ہوتا تھا, کارمند ہوتا تھا, مالک ہوتا تھا اس کا مولا. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈر کے, مولا بھی ڈانٹے گا یہ کر تو کر رہا ہے, مارے گا تو یہ خوف سے ہے نا. تو جو خوف کی عبادت ہے وہ عبید کی عبادت ہے, اور جو منفعت طلبی میں کسی چیز کی لالچ کی عبادت ہے وہ تجار کی عبادت ہے. صحیح عبادت وہی ہے کہ وہ اس لائق ہے, لہذا اس کے سامنے سر و سجود ہیں. اب یہاں پہ ایک بات ٹھہر کے کہیں, اگر کسی کی بھرپور بندگی جاننا ہے تو بندگی یہیں پر سمجھ میں آئے گی کہ بندہ واقعی یہیں پر ہے کہ اپنے اختیار سے, اپنے قدرت سے اس کی ذات کا اعتراف کیا کہ سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے, اور پھر سر سجدے میں رکھا. ایسا کائنات میں کوئی نہیں ہوا سوائے علی ابن ابی طالب کے. ایک ہی ذات ہے کہ جس نے صرف یہ سمجھ کے کیا. اب ہم ہیں کون؟ شیعہ. ہم کو چلنا ہے کیسے؟ ویسے ہی جیسے وہ چلے. آپ دیکھیے میں کدھر لے جا رہا ہوں آپ کو, آپ اس عظمت کو پہچانیے اور سمجھیے کہ کیا معنی ہے. اگر ہم نے تجارت کی تو ہم نے عبادت تو کر لی مگر علی کے راستے پہ نہیں چلے. اگر ہم نے عبادت جو ہے عبید و غلاموں کی تو عبادت تو کر لی مگر علی کے راستے پہ نہیں چلے. علی کے راستے پر یہی ہے کہ اسے جان کر اس لائق ہے عبادت کرنا. آپ سمجھیے آپ, اور وہ ہمیں نصیب نہیں, اس لیے کہ ہم میں اتنی صلاحیت نہیں, ہم میں اتنی قوت نہیں, ہم میں اتنی قدرت نہیں کہ ہم پہچان سکے اس کو اس لائق ہے کہ نہیں. توجہ کریں آپ. اب ہماری مجبوریاں سمجھیے. علی کی پیروی بھی چاہیے, اگر نہیں کیا تو شیعہ نہیں. اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ کیوں زور دیتے ہیں کہ تم شیعہ نہیں ہو, تم محب اہل بیت ہو. اس لیے زور دیتے ہیں. اب وہ بات ہی نہیں ہے, ہم میں اتنی صلاحیت نہیں, یہ ہماری مجبوری کہ ہم پہچان سکیں وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ویسا پہچان نہیں سکتے تب تو ہی حال ہے یا عبیدوں کی, غلاموں کی, یا تجاروں کی, دو ہی حال ہے. اور وہ اگر کیا تو علی والے پھر کس طرح؟
بات سمجھ میں آئی نا؟ اب دیکھیے کیسا پھنسا دیا آپ کو بھی اور پھنسا دیا سارے مومنین کو۔ اب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں وہی جو علی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے دیوانے ہو گئے، ابھی آپ ہی نے تو ثابت کیا کہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ علماء کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ توجہ کریں آپ، اس لیے کہ میں لالچ میں نہیں کرتا۔ لالچ ہوتی اگر جنت کی، توجہ کریں آپ، تو مجھے جنت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا اللہ نے وعدہ کر لیا، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو جنت ہم دے دیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تب ہم لالچ جنت میں عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ان کی محبت کر لی اور اللہ نے وعدہ کر لیا فاطمہ سے، توجہ کر رہے ہیں، کہ جو ان کی محبت رکھ لے گا اسے جہنم سے دور کر دوں گا۔ توجہ کریں، تو مجھے جہنم کا نہ خوف رہا نہ جنت کی لالچ رہی۔ توجہ کریں آپ، اب بچا وہ اور میں صلاحیت نہیں سمجھنے کی، تو چونکہ علی نے سجدہ کر لیا تو میں نے علی کی پیروی کرتے ہوئے میں نے بھی سجدہ کر لیا۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ زیادہ شیعہ وہی ہے جو راہ چلے ان کے جیسے، اور جیسے کے علاوہ لفظ نہیں ہمارے پاس، ورنہ ہم کچھ اور بھی بولتے، جیسا میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو بس صورت، جیسی ان کی صورت ویسے ہی ہم بھی صورت بنا رہے ہیں، ورنہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ تو اگر آپ کا دماغ نہ خراب ہو جائے، اگر آپ نے سنا کہ حضرت امام حسن نے 25 حج کیے پاپے آدھا، تو اب ہم بھی گن رہے ہیں کہ ہم نے بھی 25 کر لیا، 30 کر لیا، وہ امام نے کیا تھا نا تو ہم نے بھی کر لیا۔ ارے تو کہاں اور امام کہاں؟ تو وہ حج کا تولنا نہیں، دماغ نہ خراب ہو جائے، گنتی سے تمہارا دماغ خراب ہو جائے۔ کہاں وہ اور کہاں یہ بہت بیوقوف بولا کرتے ہیں، اس طرح ممبروں سے بولتے ہیں ہم، جو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ کہاں وہ اور کہاں ہم، کہاں ان کا حج کہاں میرا حج، کہاں ان کا قصد کہاں میرا قصد۔ ارے وہ ایسے ہیں اگر حج نہ کریں تو ہزارہ حج ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین نے ایک ہی حج تو چھوڑا نا، اگر حسین حج کر لیتے تو خدا کی قسم پھر حج کائنات میں نہ ہوتا۔ یہ حسین کا احسان ہے کہ حج چھوڑ کر کے حج کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ بہتوں کا نہیں گیا حلق سے نیچے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نہیں گیا نا نیچے حلق سے، جانا ضروری ہے، چھوڑنا نہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک حج چھوڑ کر کے قیامت تک کے لیے حج قائم کر دیا، بچا دیا، ورنہ ختم ہو گیا ہوتا وہیں پر تمام ہو گیا ہوتا۔ لیکن آپ نے وہ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے اور اپنی قربانی پیش کر کے اسماعیل کی قربانی قائم کر دی۔ آپ سوچیں کتنے بڑے احسانات ہیں امام حسین کی عبادت کے اور امام حسین کی وجہ سے۔ اسی لیے شاہ بولا تھا نا کہ کیا کہوں، شاہ حسین و بادشاہ تو حسین، بیچارہ ہر جگہ گھوما لیکن کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ آخر میں کہا حقا کی بنا الہ الہ حسین، اگر حسین نہ ہوتا تو اصل جو ہے وہ آواز قدرت کی نہ باقی ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ختم ہو جاتا، یہ تمام ہو جاتا۔ اللہ نے کہا کہ ہم اسے قائم رکھیں گے، اور کیسے قائم رہیں گے؟ واللہ متم نورہ، یہ ہے نور خدا، یہ نور خدا قائم رہے گا
اگر دنیا چاہے اپنی جتنی طاقت لگا دے ختم نہیں ہو سکتا. نہ اللہ کا نام ختم ہوگا، نہ اس کی حکومت ختم ہوگی، نہ اس کے دائرہ قانون ختم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسی ذات اللہ نے پیدا کیا، حسین کو اس کا ضامن بنایا کہ ہم ہی نازل کرنے والے، ہم ہی حفاظت کرنے والے. تب حفاظت کا معنی یہ تھوڑی نہ ہے کہ صرف تلوار لیے آپ ٹہلتے رہیے گراؤنڈ میں اور کہیے یہ حفاظت کر رہے ہیں. اللہ نے تو ہر طرح سے حفاظت کروایا اور کروا کے دکھایا. جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں علی کا ہاتھ دکھایا، اور جہاں قربانی کی ضرورت تھی وہاں حسین کا گلا دکھایا، تاکہ دنیا سمجھے حفاظت کے طریقے کتنے ہیں. اب دیکھیے حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر گلا کٹنے کے بعد خاموشی چھا جاتی تو یہ ہوتا کہ ختم ہو گیا، لیکن گلا کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت یہ بتا رہی ہے کہ دین باقی ہو گیا، دین باقی رہے گا. اور قرآن کہاں ہے، دین کہاں ہے، اسلام کہاں ہے، قوت کدھر ہے. توجہ کریں آپ. اور اس کو تو وقت کی تنگی کی وجہ سے نہ معلوم کتنی باتیں آئندہ مجالس میں ایسے ہی آتی رہیں گی. اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کب ذہن میں آئے گا اور کب نہیں آئے گا. یہ تو فیض منبر کا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں جو ذہنوں میں سب کے ہوتی ہیں، ان کا جواب بھی آتا رہتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ذات جو ہے جس کی بلندی اتنی ہے، اس نے قیام دیا ہے دین کا، اس نے قیام دیا ہے اللہ کی تمام تر تعلیمات کو قیامت تک کے لیے حسین ابن علی نے محفوظ کر دیا. اور اس میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لہذا کبھی آپ جو ہے شک نہ کیجئے گا اور کبھی دل میں ریب نہ آئے کہ یہ دین مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ ختم ہوگا نہ مٹے گا، اور اس کا ابھی بھی مالک موجود ہے. یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ نہیں ہے، ابھی بھی رکھ رکھا ہے. لہذا آپ کو کوئی پھر نہیں ہونی چاہیے، آپ پریشان نہ ہوں. آپ ہیں کون پریشان ہونے والے؟ وہ ہے اس کا بھیجا ہوا ہے، اس کا مالک موجود ہے، وہ بچا دے گا. آپ اس کے لیے پریشان ہوئیے کہ آپ خود سے اس میں شریک ہو جائیے تاکہ آپ کا بھی نام آ جائے ان کے ساتھ. بس نام آ جائے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. تو آپ اس کے لیے پریشان ہوئیے. بہت سے لوگ غم کرتے ہیں. ہماری ایک مجلس میں اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. ہماری ایک مجلس سے پہلے گفتگو تھی مرحوم خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ جو یہ حالات ہیں اس سے لگتا ہے کہ شیعت ختم ہو جائے گی. تو بس ایک مجلس میں وہ آن پڑے تو ہم نے وہیں ممبر سے ان کو جواب دیا کہ قبلہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب موجود ہے، اور جب تک وہ موجود ہے دین موجود رہے گا. مالک وہ ہے. بس فرق یہ ہے کہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ اس لیے کہ جو لوگ چلے جا رہے ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، اور یہی باتیں آپ بھی کر رہے ہیں، مجھ سے روزانہ بتا رہے ہیں کہ پہلے لوگ ایسے تھے اب ایسے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی مقصر ہو گیا، کوئی جو ہے غالی ہو گیا، کوئی جو ہے نصیری ہو گیا، اور جو دین حق ہے اس پر کوئی نہیں ہے. تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی اپنا بچھڑ گیا ہے نا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بھتیجا بچھڑ گیا، عزیز و اقارب چلے جا رہے ہیں. تو آپ تکلیف نہ کیجئے. کیوں؟ یہ میرا آپ کے سامنے گزارش ہے میری. تکلیف نہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو صاحب ہیں اس دین کے ان کو آنا ہے، اور جب آنا ہے تو خالص کی ضرورت ہے. ارے اللہ سمجھ گئے ہوتے کاش. آنا ہے تو خالص کی ضرورت ہے. اب جملہ سنیے. اب جو یہ بچھڑ جا رہا ہے، یہ ادھر چلا جا رہا ہے، وہ ادھر چلا جا رہا ہے، یہ ہو رہی ہے چھٹنی. اللہ اکبر، یہ چھانٹا جا رہا ہے. خالص عقیدے والے چاہیے کہ جو آئے. صلوات محمد و آل محمد. اور انسان کو اپنا مبلغ علمی بڑھانا چاہیے. بغیر علم کو بڑھائے کچھ نہیں ہوگا. چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو.
تو جو لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جا رہے ہیں، کچھ تو بیچارے جہالت میں ہو جا رہے ہیں اور کچھ ضد میں ہوئے جا رہے ہیں۔ جو جہالت میں ہیں ان کے لیے پھر بھی کچھ موقع ہے، لیکن جو ضد میں ہیں، ظاہر ضدی کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ضدی کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا فخرج، یہاں سے نکل جا، ضد ہی میں تو سجدہ نہیں کیا۔ بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ بتائیے، ایک سجدہ نہ کیا، کس بات پہ نہیں کیا بھائی؟ یہی تو تھا نا کہ مجھ سے افضل تھوڑی نا، میں افضل ہوں۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ یہ افضل کی وہ افضل، اگر اسے یہی کرو گے تو ایسے ہی پھنسو گے، مگر اللہ کہ مجھ سے افضل تھوڑی نہ ہے۔ اب آپ بتائیے، افضل نہیں ہے، اللہ نے اسی لیے لفظ قائم کیا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تو جواب میں یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میں افضل تھا اور وہ مفضول تھا۔ سوچئے آپ، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے نا۔ تو اللہ جب حکم دے رہا ہے تو یہ نہیں جان رہا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کے علم میں شک ہے آپ کو؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے جب بہت زیادہ عالم بن جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا نا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیطان جو ہے معلم الملکوت تھا، عالم العلماء ہے، کوئی عالم آنکھیں نہیں ملا سکتا اس سے۔ سمجھ لیجئے، وہ کہے گا کہ اس بات میں تم مجھ سے آنکھیں ملاؤ گے؟ اگر علم تفسیر کی بات کرتے ہو، ذہنوں کو پھسلایا، تبھی تو قرآن نہ سمجھ پائے یہ کم وقت، تبھی تو تفسیر آ گئی۔ اور تاریخ کی بات کرو تو لڑایا مہینے، تبھی تو یہ تاریخ بن گئی۔ تو کس بات میں تم جو ہے مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ میں تو اول سے ہوں، تو عالم العلماء ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ توجہ کریں، اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ میں افضل یہ مفضول۔ تو جس نے حکم دیا تھا اسے نہیں پتا کہ کون افضل کون مفضول، تو آپ نے علم میں شک کیا۔ ایک، اب سمجھتے جائیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے علم میں شک کرنا اور اس کو عالم نہ جاننا، ہر چیز کا یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ سجدہ کرتے رہیے، مگر اگر یہ صحیح نہیں ہے تو سجدے کا کچھ نہیں ہونے والا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ابھی آئے گا سمجھ میں۔ دیکھیے، شک کیا نا، اب ادھر یہ شک کیا علم پہ اور ادھر سجدہ کیا کتنے سال؟ 6 لاکھ برس سجدہ۔ توجہ کر رہے ہیں، مگر ایک بھی سجدہ کام نہیں آیا۔ ارے اللہ، کیسے سمجھاؤں میں؟ ملاحظہ کرو، یہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد جس اللہ نے تجھے حکم دیا وہ نہیں جانتا، یہ ایک۔ دوسرا یہ کہ افضل کا سجدہ مفضول کو اگر کروایا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مفضول کا سجدہ افضل سے کروایا جائے تو ظلم ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ کو عادل نہیں ظالم جانتا ہے۔ توجہ کرو میری بات پر، میں بہت آرام سے آپ کو بتا رہا ہوں، وقت میں تنگی ہے لیکن نتیجے تک پہنچنا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کو عادل نہ جاننا، ظالم جاننا، اور اللہ کو ظالم جاننا، عادل نہ جاننا، یہ بھی مسئلہ اعتقادی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو انجام کیا ہوا؟ اب تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عدالت الہیہ کے قائل نہیں ہیں، توجہ کرو لے بھائی، سمجھو، جو عدالت کے قائل نہیں اللہ کے، جہاں وہ گیا وہی یہ بھی جانے والے ہیں۔ مسئلہ اعتقادی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب آپ سوچئے، نہ آپ علم کے قائل ہوئے، نہ آپ علم کے قائل ہوئے، اور نہ ہی آپ عدالت کے قائل ہوئے۔ توجہ کریے آپ۔ اس کے بعد کہتے ہیں توحید، توحید۔ ارے کیسی توحید؟ توحید کے معنی یہ ہے کہ اس کے عالم ہونے کے قائل ہوں آپ، اور اس کے معنی ہے کہ اس کے عادل ہونے کے قائل ہو۔ فوراً جو ہے کسی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے، فوراً بگڑ جائے گا اور کہے گا یہ شرک کر رہے ہیں، توحید کے خلاف ہے، یہ فلاں کر رہے ہیں، توحید کے خلاف ہے۔ ابے توحید کے خلاف یہ ہے، توجہ کریں، عدالت کا نہ ماننا توحید کے خلاف ہے۔
علم خدا میں شک کرنا توحید کے خلاف ہے. ارے بھائی نام لیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے, ایسے نہیں سمجھ پائیں گے. آپ میں اتنی صلاحیت نہیں سمجھنے کی. کچھ میرے بھی حدود ہیں, مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا بات ہے. اب اگر نبی کہہ رہا ہو کہ یہاں جنگ کا مقام نہیں ہے, صلح ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ کہیے نہیں جنگ کریے جنگ کریے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ نبی کو بھی جاہل سمجھ رہے ہیں, اور نبی کا جس سے رشتہ ہے اللہ کو بھی جاہل سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. آپ سوچئے اور سمجھئے, ذہن لے کے بیٹھیے. دیکھئے جو بچے ہیں بیچارے نہیں جانتے, وہ معذور ہیں, لیکن آپ کی وجہ سے جان جائیں گے. تو آپ تو حاضر رہیے, آپ حاضر رہیے تو میں بھی حاضر ہوں, تاکہ غائب نہ ہونے پاؤں. تو آپ ملاحظہ کریں تو کیا صورت ہوئی, سجدہ کیوں نہ کیا؟ ایک ہی سجدہ بیچارہ. کہا اس لیے نہیں کیا, اس لیے کے اندر دیکھا کتنے اس لیے نکلے. آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ نے ایک ہی جملے میں کہا نکل جاؤ یہاں سے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے کہ کیوں نکالا اللہ نے بزم سے. اور یہ پھر سجدے کام نہ آئے. 6 لاکھ برس کم سے کم ایک ہی مرتبہ میں ایک سجدہ ہوتا ہے. تو اب آپ سوچئے کتنے سال تک سجدہ کرتا رہا, اور ایک سجدہ نہ کرنے سے اللہ اللہ. بھائی اتنا ہی پوچھنا ہے اللہ, ارے نہیں کیا نہ کیا, یہ تو آدم کا سجدہ تھا, تیرا تو کیا نا. اب سمجھ میں آیا نا, کبھی کبھی بھروسہ غلط کرنے پر ایسے ہی مارا جاتا ہے. یہ سمجھ رہے نا, اسے بھی یہی بھروسہ تھا کہ تیرا تو کیا, اس کا کیا یا نہ کیا. اللہ نے کہا یہی تو سمجھ, تیرا میرا کچھ نہیں ہے. یہاں جو میں حکم کروں اگر اس پر جھکا, ارے بھائی اگر حکم کروں اس پر جھکا تو سجدہ سجدہ ہے, ورنہ سجدہ نہیں ہے. ارے بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر حکم کیا اس پر جھکا تو سجدہ سجدہ ہے, ورنہ سجدہ نہیں ہے. اب وہاں حکم کر رہا ہے بلغ, اللہ اکبر, بلغ پہنچا دے. اب جو اس پر جھکا اس کا سجدہ سجدہ ہے, اور جس نے غدیر سے منہ موڑا اس کا سجدہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نارمل طریقے سے تو سجدے کام نہیں آئیں گے. سب مسئلہ اعتقادی ہے, اسے دیکھتے رہیے, سمجھتے رہیے, سوچتے رہیے, اور فکر میں اپنے ڈالتے رہیے. کیا کیا کروں, وقت تمام ہو گیا, لیکن باتیں تو بہت ہیں. میں نے کہا کہ کب آئیں گی پتہ نہیں ہے, یہ اسی کا فیض ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمتیں کتنی بلند ہیں, کتنی بلند اور کتنا بلند مقام ہے. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اگر سمجھ سکتے, اکثریت ہے نا, آج آپ ٹوٹل کر لیجئے 99% جو ہیں یزید کی بیعت کیے بیٹھے تھے. یہ تھے کہ نہیں کیے تھے؟ کل ایک بات کہی, آدھے کی حالت سے گئی, آدھے سے نہیں گئی. کیسے ہوگا؟ کثرت پر توجہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کو کثرت سے دلچسپی نہیں ہے, صرف وزن دیکھنا ہے. قلت پر توجہ کر, حق کی طرف داری. ورنہ کثرت 99% بیعت کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ 1% وہ بھی میں نے بہت زیادہ کہہ دیا, ورنہ اس سے بھی کم. سمجھ رہے ہیں آپ, جو بیعت نہیں کیے. اگر اس کو دیکھیں 99% بیعت کرنے والے, تو میں آج پوچھتا ہوں ہر فرقے سے کہ پھر یزید جو ہے وہ مالکی تھا, یزید جو ہے وہ حنبلی تھا, یزید جو ہے وہ شافعی تھا, یزید جو ہے وہ سنی تھا, بتاؤ کیا تھا؟ اب شیعہ تھا تو شیعہ جو کہتے ہیں نہیں تھا, توجہ کر رہے ہیں آپ. اب سنی بھی کیا کہیں گے, سنی کہتے ہیں نہیں تھا, توجہ کر رہے ہیں آپ. مالکی بھی کہتے ہیں نہیں تھا, حنبلی بھی کہتے ہیں نہیں تھا, شافعی بھی کہتے ہیں نہیں تھا. اما جب کسی فرقے نے نہ قبول کیا, توجہ کر رہے ہیں آپ, تو یہ 99% بیعت کس بات پہ کیے تھے؟ توجہ کر رہے ہیں میری بات.
یہ 99%. کس بات پر یہ بیعت کیے تھے؟ پلٹ کے آپ کہہ دیں گے کیا باتیں آپ بودا پن کی کرتے ہیں. ارے بھائی کہاں مالکی تھا اس وقت، کہاں حنبلی تھا اس وقت، کہاں شافعی تھا اس وقت؟ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ جب سنی شیعہ تھا کچھ تو بتاؤ. کچھ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اسلام تھا. اچھا اسلام تھا تو اب کم سے کم ایک بات تو سمجھ میں آئی، مسلمان تھا. توجہ کریں آپ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ حنبلی ہیں، آج مالکی ہیں، آج شافعی ہیں، آج سنی ہیں، آج شیعہ ہیں، بتائیں مسلمان تھا؟ توجہ کریں آپ. تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زبان ہے آپ کے، کچھ بول سکتے ہیں؟ یا تو سر جھکائیں گے کہیں گے ہاں ظاہری تھا، اور یا تو سر اٹھائیں گے تو کہیں گے نہیں تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اور جن کے نظروں کے سامنے اس کے الفاظ ہوں گے تو وہ سراسر کہیں گے کہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کہا کہ نہ تو قرآن ہے، نہ وحی ہے، نہ دین ہے، یہ صرف بنی ہاشم کا کھیل تھا. تو خود ہی واضح ہو گیا کہ کیا تھا. مگر 99% مسلمان بیعت کیے تھے کہ نہیں. میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک یزید سامنے آ گیا، 99% مسلمان بیعت کیے تھے کہ نہیں. آج آپ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی آج بھی ہے. توجہ کرو میری بات پر. ایسا ہی آج بھی ہے. کل بھی باطل پر لوگ جمے تھے، آج بھی باطل پر لوگ جمے ہیں. اور جب کثرت باطل کی ہو جائے تو حق الگ اور باطل الگ کرنے کے لیے پیمانہ چاہیے. اسی پیمانے کا نام محرم ہے. اسی پیمانے کا نام محرم ہے. حسین ابن علی نے حق الگ باطل الگ کر دیا. توجہ کریں آپ. اور آپ دیکھ لیں اگر مسئلہ خالی بیعت کا ہوتا تو حسین ابن علی خالی تھے، انہیں سے تو بیعت لے رہا تھا. یہ بات کیوں ہو گئے ساتھی؟ حسین ابن علی اکیلے تھے، علی اکبر کیوں ہو گئے ساتھی؟ حسین ابن علی اکیلے تھے، ابی ابن مظاہر کیوں ہو گئے ساتھی؟ حسین ابن علی اکیلے تھے. یہ بتاؤ مسلم نے افضل کیوں ہو گئے ساتھی؟ یہ 72 شہداء ساتھی ہو گئے. توجہ کر رہے ہیں آپ. ساتھی ہو گئے نا. اگر ساتھی نہ ہوتے تو یہ کیا ہوتے؟ توجہ کرو آپ. اب تو وہی ہے نا، میری بات سمجھو. اگر ساتھی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ توجہ کریں آپ. تو اب ساتھی ہو گئے تو جدھر حق تھا ادھر ہو گئے نا، تو ہو گئے حقدار. اب باطل سے بچ گئے. تو ساتھی نہ ہوتے تو وہ بھی باطل ہو جاتے ہے نا. تو بچے کس سے؟ توجہ کرو آپ. حسین سے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. میں 72 کی بات کر رہا ہوں. بچے کس سے؟ حسین سے. کیوں آئے ادھر؟ اس لیے کہ حسین سے محبت تھی. توجہ کرو. اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ محبت اہل بیت کیا کام کرتی ہے. محبت اہل بیت باطل سے بچاتی ہے، حق پر لگاتی ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. جن کے جب سمجھ میں آیا وہ حق کے طرفدار ہو گئے. سمجھیے اب بات کو. باغ کا دشمن تھا، مقابلے میں تھا، اور ایک نہیں بہت قاعدے سے تھا. جنگ جمل میں مقابلے میں تھا. جنگ صفین میں خاموش ہو گیا اور پھر حسین کے پاس آ گیا. زہر ابن قین. توجہ کرو. سوچ سکتے ہو اور انجام سمجھ لو. کسی کا کچھ پتا نہیں ہے، اس لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں. جو بھی ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یا مسلمانوں میں بھی مختلف فرقے ہیں، شیعہ ہے، شیعوں میں بھی مقصر ہے، غالی ہے، سب آؤ اور آ کر کے حسین کے در پر جم جاؤ. کون کب حسین والا ہو جائے کچھ پتا نہیں. سمجھ آیا نا؟ کب ذہن بدل جائے، کب ہدایت مل جائے، کب کیسے ہو جائے. اسی لیے حسین کا ذکر کھلے عام کرتے ہیں.
تاکہ سب آ جائیں، کسی کو ذرہ برابر یہ نہ رہے شکوا کہ ہمیں موقع ملتا ہو، اور حشر میں ہم کہہ سکیں کہ بہرحال کھلا ہم نے کیا۔ کیوں؟ اب ایک جملہ کہہ دوں آپ کے دل کی، اس لیے کہ ہم کھلے میں بات کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ نہیں سمجھ پائے، نہیں سمجھ پایا۔ اب اس سے زیادہ کھلا کیا ہوگا کہ میدان غدیر میں پیغمبر نے کھلے میدان میں بات کی۔ تمام سے ہم کھلے کے عادی ہیں، لہذا ہم کھلی گفتگو کرتے ہیں، بند نہیں کرتے کہ انسان جو ہے اس میں بھٹک جائے۔ بس عزیزو ختم ہو گیا وقت۔ آپ اندازہ کرو جو جب موقع پایا آیا، اور حسین انتظار بھی کرتے رہے کہ اب آ جائے اور تب آ جائے۔ اتنا ڈیلے کیا کہ ایک دن اور ڈیلے کر دیا، اور اس وقت جب صبح نمودار ہوئی تو بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اور چونکہ یہ مرثیہ پڑھ دیے اس لیے میں بالکل مجبور ہو گیا کہ اب آپ کے سامنے اسی کا ذکر کروں۔ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اولاد نے پوچھا بابا کیا بات ہے، تو کیوں کبھی تجھے اتنا بے چین نہیں پایا؟ کہا کیا کروں، میں کیا بتاؤں گا، کیا آپ کو الجھن ہے اور آپ ٹہل کیوں رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جنت اور جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں۔ کیا مانی ہے؟ کہا حسین رسول کا نواسا ہے، یہ جنت ہے، اور یزید ابو سفیان کا پوتا ہے، یہ جہنم ہے، جنت و جہنم کے درمیان ہوں۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے جب جان گئے کہ جنت کدھر ہے؟ کہا بس در حسین پر جانا ہے۔ کہا پھر چل، کہا صبح ہو جانے تھے، جیسے ہی اذان کی آواز آئی کھڑا ہو گیا، کہا ادھر ہی چلنا ہے۔ دن میں جاتے ہیں، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ حق جان جانے کے بعد جتلا کے اور بتا کے نکلتے ہیں، ایسے نہیں کہ چھپ سے چلے جائیں، ایسے نہیں کہ مخفیانہ چلے جائیں۔ دن میں گیا اور جب چاہنے لگا تو بس چونکہ وقت میں تنگی ہے، ورنہ نہ معلوم کتنی باتیں یہاں ہیں۔ آپ دیکھیں اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جا میرے لال پسر سعد سے کہہ دے کہ میں حسین کے دربار میں جاتا ہوں۔ کہا پسر سعد دوڑا ہوا آیا، کیا کر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ حسین جنت کا سردار ہے۔ بولیے اب زبان ہو پسر سعد کے تو بولے، جو بھی جان رہا ہے پیغام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، پسر سعد کو بھی سمجھا رہا ہے کہ جنت کا سردار ہے۔ کہا تجھے پتا ہے تو کیسے جائے گا، پتا ہے کہ ہاں یزید تیرے خاندان کو نیز و نابود کر دے گا۔ کہا جا چپ ہو جا، جب رسول کا خاندان نیز و نابود ہو رہا ہے، جب وہ لٹ رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم اگر ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا پسر سعد اور یہ چل پڑا۔ عزیزو میں مختصر سے مختصر کر رہا ہوں، آپ اندازہ کرو حق و باطل واضح کر دیا۔ اور جب چلنے لگا تو ایک روایت کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، باقی باتیں پھر کبھی اور اسی حر سے متعلق، لیکن ایک جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی چلنے لگا کچھ قدم گیا، رک گیا۔ رکنے کے بعد بیٹے نے پوچھا اب کیا آیا، کیا کوئی شک ہے؟ کہا شک نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، حسین یہاں پہ آئے، آواز سن رہا ہے؟ کہاں سن رہا ہوں؟ کہا دیکھ حسین کے لجام فرض پر یہ ہاتھ لگا تھا۔ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، یہ خطا کار ہاتھ ہیں، رومال سے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ آگے چلا پھر ٹھہر گیا۔ کہا اب کیوں رک گیا؟ کہا قریب آیا۔ کہا کان لگا، آوازیں سن رہا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا کیا آ رہی ہے؟ کہا ہم پیاسے ہیں، یہ حسین کے بچے رو رہے ہیں۔ کہا انصاف سے بتانا، ہم کو پانی نہیں پلایا تھا نا؟ کہا انصاف سے بتانا، یہ پیاسے کیوں ہیں، ہم نے روک رکھا ہے نا؟ کہا اب یہ چہرہ کس قابل ہے کہ حسین کے سامنے جائے؟ راجا رضا میرے چہرے پہ ڈال دے۔ رضا چہرے پہ ڈال لیا، ہاتھ باندھ لیا اور چلتا آگے بڑھتا گیا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا صحاب حسین مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی حسین کی طرف انتظار ہو رہا تھا۔ عزیز ایک مرتبہ پھر آواز آئی آگے بڑھا تو اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، ارے قاسم آ رہے ہیں۔ عزیزوں لکھا ہے کہ آگے اور بڑھتا گیا، ایک آواز آئی اللہ اکبر۔ پھر لڑکے نے جو اللہ اکبر کہا، اب کیا ہو گیا؟ کہا ارے آقا حسین آ رہے ہیں۔ بس عزیزوں گنہگار
ظالم کے صف میں رہنے والا جب توبہ کے لیے آمادہ ہوا تو حسین خود آ گئے. بس اب ختم کیا میں نے کلام. عزیزو لکھا ہے جیسے ہی محسوس کیا کہ حسین کے قدم قریب ہیں, سر قدم پر رکھ دیا, آواز دیا میرے آقا, میرے آقا. یہ نہیں کہا کہ کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں, بلکہ یہ کیا کہ مجھ جیسے کے بھی گناہ بخشے جا سکتے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے جھک کے اس کو اتنا بلند کیا کہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے لائے اور فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ. میرے پاس وقت نہ رہ گیا کہ میں بتاتا کہ حکومت کا دائرہ حسین کا کیا ہے. یہاں یہ نہیں کہا انت حرن فی الدنیا والآخرہ. حسین یہیں سے اعلان کر رہے ہیں کہ میں یہاں بھی حاکم ہوں اور آخرت میں بھی حاکم ہوں, میں ہی معاف کرنے والا ہوں. عزیزان گرامی آپ دیکھیں بس جیسے ہی یہ ہوا کہ مولا اس قابل نہیں ہے, غصہ آتا ہے, آپ نے کھول دیا کہ اور تو میرا مہمان ہے, یا فرزند رسول مہمان تو آپ ہیں, آپ کو خط لکھ کے بلایا گیا. ارے ہم ظالم ہیں. چہرے سے ہیبا ہٹا دی اور بس جیسے ہٹائی سر نیچے کر لیا, آواز دیا فرزند رسول اب اجازت دے دیجئے. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے, تو میرا مہمان ہے اور تو جانتا ہے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے کہ میں تیری مہمانی کروں, تو کم سے کم سائے میں تو بیٹھ جا. عزیزو لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہر کو قریب لے گیا تمام رونے کی آواز آئی اور آگے بڑھا کہا مولا اب اجازت دے دیجئے. اجازت لی. یہ کبھی اور کی فلسفہ کیا ہے کہ آنے والے کو فوری اجازت اور باقی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کبھی اور انشاءاللہ. لیکن لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی اجازت ملی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا, کہا تقدم, آگے بڑھ جا, اے میرے لال جا مقابلہ کر. ظالمین کا بیٹا آگے بڑھا, کہا میں حر کا بیٹا ہوں جو سپہ سالار تھا, آج حسین کی طرفدار ہو گیا. میں تم ظالموں سے لڑنے کے لیے آیا ہوں, باطل پرستوں سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. جنگ ہونے لگی, لوگ بھاگنے لگے, تو ایک مرتبہ پسر ساتھ نے کہا حر کا لڑکا ہے, تم کو کیا ہو گیا, گھیرے میں لے لو. سب نے گھیرے میں لیا اور اس بچے کو ایسی ضرب لگائی کہ گھوڑے سے زمین پہ آیا تو آواز دیا بابا, ارے دوڑ میری مدد کے لیے ہے. باپ دوڑا غضبناک ہو کے, مگر اپنے بیٹے کی میت نہ پانے لگا. عزیزو لکھا ہے کہ آواز دے رہا تھا کہ ارے بتا تو کدھر ہے, اے میرے لال تو کدھر ہے, میں تیرے تک پہنچ جاؤں مدد کو. ایک نہیں سی آواز آئی, الیہ اے حر ادھر آ جا, تیرا بیٹا ادھر ہے. بچہ سے ہی حر قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ حسین ہے اور بیٹے کا سردانو بھی ہے. ارے زمین پہ سر رکھ کے کہا مولا, ارے آپ کیوں آ گئے, یہ غلام زادہ ہے. عزیزو لکھا حسین نے ایک جملہ کہا, مجلس تمام کر دیا میں نے. میرے دوستو آج محرم کی تو ہے, بس مجلس یہیں پہ تمام شب دین. توجہ کریں, آواز آئی کہ اے حر, اگر میں نہ آتا تو جوان کی میت تجھ سے اٹھواتا. ارے میں کہوں گا مولا ابھی عصر عاشور جب علی اکبر کی میت آپ کو اٹھانا پڑے گی, کبھی لے کے آگے بڑھے, کبھی زمین پہ رکھا. اے بنی ہاشم کے بچوں, ارے دوڑو, حسین علی اکبر کی میت سيعلم الذين ظلموا من ينقلبوا ونقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے معبود, گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما, اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, تمام دنیا سے اس وبا کو نیست و نابود فرما, تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا. بار الہ زاداری کو قائم و دائم رکھ,
بار الہا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، تمام مرحومین محبان آل محمد کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہا ہمارے مولا اور آقا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، کہ اصحاب و انصار میں شمار فرما، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔ حسین 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 حسین